नाज़रीन, ये जो कंधे उचकाने वाला मामला है اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بدتمیزی ہے آج بھائی جان، یہ بدتمیزی ہے. چلے اچھا، آج سینیٹر رضا ربانی صاحب بڑے سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، پرانے ان کے لیڈر ہیں. ان کے والد صاحب اے ڈی سی قائد اعظم کے رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر وہ جمہوری رویوں کے حوالے سے ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں آئین کے ساتھ رہنا ہے. آج انہوں نے جناب یار ایک لیٹر لکھا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے جو لیٹر ہیڈ ہے سینٹ کا، وہاں سے انہوں نے لکھا ہے، انگریزی کے اندر لیٹر ہے، اس کا اردو ترجمہ ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قومی اسمبلی کو تحلیل ہوئے اب 6 دن گزر گئے ہیں. آرٹیکل 224 کے تحت عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے آئینی تقاضے پر گڑی ٹک ٹک کر رہی ہے. یہ حیران کن امر ہے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کرانے سے متعلق کوئی جامع بیان جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن کو ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں کے لیے درکار وقت سے متعلق فوری اور واضح بتانا چاہیے. الیکشن کمیشن کو نہ تو اسے معمول کے معاملے کے طور پر لینا چاہیے اور نہ ہی پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے معاملہ بطور مثال اپنے سامنا رکھنا چاہیے. آئینی مدت کے اندر کے انعقاد میں کسی بھی تاخیر کے وفاق کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ فیڈریشن کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے وقت کے اندر الیکشن نہیں کروائے. زاہد مشوانی صاحب ہمارے رپورٹر مایا ناز رپورٹنگ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. زاہد بہت شکریہ. زاہد، یہ آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو ایشو کر دیا، اس میں بتا دیا کہ جی جو الیکشن کمیشن نے بتا دیا نگراں حکومتوں کو کہ آپ ایز اے نگراں حکومت کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. معمول کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے، انہی کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ جو ابہام ہے الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ 6 دن گزر گئے ہیں. ایک بیان یہ بھی دے سکتے تھے جناب اعلیٰ، چونکہ مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی ہے لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے، لاجسٹکس کا حساب لگانا ہے کہ کب تک یہ سارا معاملہ ڈی لمیٹیشن کا ہو سکتا ہے. وقت کا تعین کیوں نہیں کر پا رہے یہ لوگ؟ الیکشن کمیشن اس حوالے سے انتظار میں تھا کہ جو سینسز ہوئے ہیں، ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے، اس کی منظوری ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی تھی. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے جب اس کی منظوری اور گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے روزانہ کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کے اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں. اور ایک اہم اجلاس کل بھی الیکشن کمیشن نے اس کا آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ کل 11 بجے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر، ممبران، سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری، دیگر حکام اور جو الیکشن کمیشن کی متعلقہ قانونی ٹیم ہے ان کو بھی کل بلایا گیا ہے. اس سے قبل بھی گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حلقہ بندیاں جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کا آغاز کر دیں. اس بات کے کل کے اجلاس زاہد میری بات سنیں، چوہدری صاحب بھی آپ سے سوال کرنے جا رہے ہیں، لیکن سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن ہوں، میرے پاس دہائیوں کا تجربہ ہے، مجھے پتا ہے کہ حکومت جو ہے مردم شماری کو ڈی نوٹیفائی کر رہی ہے، کرنے جا رہی ہے، یہ ہم سب کو اس بات کا علم تھا. تو سوال جو بنیادی طور سے جو پوچھا جا رہا ہے ہر طرف سے، جو سینیٹر رضا ربانی صاحب نے یہ بتایا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹائم دے دیں، یہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں، ایک ٹائم لائن دے دیں کہ کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ٹائم لائن کیا امر مانے ہیں دینے میں؟ تو الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی ٹائم لائن تو نہیں دیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ 1-2 یا چند روز کے اندر جو حلقہ بندیاں ہیں اس کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا جائے، اور شیڈول جاری کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق ہی حلقہ بندیوں کا عمل کیا جائے گا. جو الیکشن جی چوہدری صاحب آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مشوانی صاحب معاف کرنا، بات جو بنیادی سوال ہے اس وقت ہر پاکستانی کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنی جو اعتبار کو، اپنا عوام میں جو اعتماد عوام کا ہونا چاہیے تھا اس کو لوئسٹ اسٹیپ پر، سب سے نچلی سطح پر لے گیا ہے. کوئی شخص اعتبار نہیں کر رہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا اور وہ فری فیئر امپارشل ہوں گے اور وہ ملک میں دون دھاندلی اور کا بازار گرم نہیں ہوگا. ان کو اس کے اپنی کریڈیبلٹی کو واپس لانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. نمبر 2، یہ فرمائیں کہ جس طرح پارٹیزن لوگ جو ہیں، جس طرح چور چکے جن پر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، ان کو چن کے بڑے عہدوں پر انتظامیہ اور پولیس میں لگا کے اور انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں.
اور یہ سارا کچھ ان کے پلڑے میں الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ فارملی اپروول دیتے ہیں۔ آیا الیکشن کمیشن کو عوامی رائے عامہ جو ان کے خلاف بن چکی ہے اس کے اوپر کوئی غور کرنے کا ان کا ارادہ ہے، یا انہوں نے وہ کہتے ہیں یہی ہماری ریپوٹیشن ہے اور ہم اسی پر کام کریں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام جو ان کے الیکشن ایکٹ ہے وہ اس دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی سقم ہوتا ہے، جو سیاسی معاملات کا عمل دخل ہوتا ہے، آپ کی جو رائے ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ بھی ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو الیکشن ہار جاتی ہیں ان کا ری ایکشن بھی، اور جو جیت جاتی ہیں ان کا ری ایکشن بھی، اور ماضی میں الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی جو اصل وجوہات تھیں، وہ جو آپ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ڈیلیمیٹیشن کا یا حلقہ بندیوں کا عمل ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا کہ حلقہ بندیوں کا اعلان کیا جائے، نوٹیفائی کیا جائے، باقاعدہ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے بہت شکریہ ظاہر مشوانی وقت دینے کے لیے۔ اچھا جو حسن آپ کو سنواتے ہیں کہ کمیشن اب آزاد ہے، حکومت قانون پاس کر گئی ہے، سینٹ نہیں ڈیٹ کے لیے ڈیٹ دینے کے حوالے سے ڈیٹ دینے سے نہیں، پہلے یہ تھا کہ صدر مملکت کی مشاورت ہوتی تھی، جی جو پی ڈی ایم حکومت نے وہ مشاورت کا عمل ابھی نکال دیا، کمیشن کو دے دیا۔ اب الیکشن کمیشن کو کوئی زور زبردستی سے نہیں جو کہہ سکتا کہ آپ یہ ڈیٹ رکھیں۔ اب رضا ربانی صاحب کو ہم آئین تو کہہ سکتا ہے نا، چوئی صاحب آئین تو دیکھیں آئین تو کہہ سکتا، لیکن آئین کے تابع ہی سارے جو قوانین بنے ہوئے نا حکومت کا، ان کا آرگومنٹ یہ ہے۔ بس دیکھیں رضا ربانی صاحب، آپ کے سامنے ہم آپ کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کا حصہ آپ کی پارٹی تھی، اس نے یہ قانون بنایا کہ اب الیکشن کمیشن کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ڈیٹ دینے کے حوالے سے، حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کا تعین کر سکتے ہیں، اور آپ کی حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھ لیں، الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ میرا بوجھ ناظرین ہمارے دوست سکندر سلطان راجہ صاحب کے مضبوط کندھوں کے اوپر ہے، کیونکہ ساری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز انہی کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب جس طرح آج رضا ربانی صاحب نے لکھا لیٹر، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نون لیگ کی طرف سے بھی اس طرح لیٹر ملیں گے، باقی پارٹیز تو کہہ ہی رہی ہیں کہ الیکشن وقت میں ہونے چاہیے۔